دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہودی جو قوم ہے جو اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، جو قابل مذمت ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو اس کے خلاف علل اعلان آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ جب یہ لوگ ایک ہو سکتے ہیں تو ہم مسلمان ایک کیوں نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہودی جو مذہب ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور یہ کس کی اولاد میں ہے، اس کا مقصد اور عقیدہ کیا ہے اور یہ مسلمانوں سے چاہتا کیا ہے۔ تو دوستو، بنا اسکپ کیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ دوستو، یہودی جو مذہب ہے، نام آپ یہودی سنتے ہیں لیکن دراصل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ انہی 12 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نبی ہیں، ان کا لقب اسرائیل ہے۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہودا جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان سے بنی اسرائیل کی جو نسل چلی، یعنی جو بھی بنی اسرائیل پیدا ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ تو یہودی کوئی مذہب نہیں بلکہ ایک قوم ہے جس کو انگلش میں جیوز کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے ذلیل اور گھٹیا قوم ہے۔ لڑائی جھگڑا، چغل خوری اور ناحق لوگوں کا خون بہانا شروع سے ہی اس قوم کی فطرت میں شامل رہا ہے اور اب تک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم پر اپنے پاک کلام قرآن شریف میں لعنت بھیجی ہے، اور اس قوم کی غداری اور دھوکے بازی کی پوری داستان اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، ان تمام قوموں میں اللہ تعالیٰ نے یہودی کو سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ قرآن شریف کو سمجھ کر میننگ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کیا کرتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر طور پہاڑ کو ان کے سروں پر لٹکا دیا تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ بجائے سدھرنے کے یہ قوم اور بگڑتی چلی گئی اور ان کے وعدہ توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا۔ دوستو، جب اس قوم پر فرعون کا قہر ٹوٹ پڑا تھا تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بچاؤ کے لیے ان کو سمندر میں راستہ دیا، لیکن پھر بھی یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تو اس بیچ اس قوم کے لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے میں لگ جاتے۔ اس قوم کی ان حرکتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ یہ حکم دیا کہ گائے کو ذبح کر دو۔ یہ سن کر یہ لوگ حیران ہو گئے، اور اس قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے۔ اس طرح ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو 5 بار طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اس لیے کہ یہ لوگ گائے کو ذبح کرنے سے بچنا چاہتے تھے، اور یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کھلے عام کہتے تھے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے ان کے لیے آسمان سے کھانا بھیجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بند کروایا۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے آسمان سے کھانا بھیجنے کو کہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا اتارنا شروع کیا تو پھر ضد کر کے اس کو بند کروایا۔ یہ اتنی بدترین قوم ہے۔ دوستو، دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بادلوں کا سایہ بھی کیا، اس کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی مانگنے کا حکم دیا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی بستی میں 12 قبیلوں کے لیے 12 الگ الگ پانی کے چشمے جاری کر دیے تاکہ پانی کو لے کر ان کے بیچ لڑائی اور فساد نہ ہو۔ ان تمام انعامات کے باوجود یہ لوگ برائی سے باز نہیں آئے اور نبیوں کی برائی کرتے رہے۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے کبھی بھی حق بات کو تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کا قتل ان لوگوں نے کیا،
یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا سارا بندوبست انہوں نے کیا۔ آپ یہ بات عیسائیوں سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ آپ کے جیوز یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر کس نے چڑھایا تھا، جبکہ ہم امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، اور ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ کسی بھی قوم یا مذہب کے بارے میں اگر ہمیں بات کرنی ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس مذہب کے اندر جو مقدس کتاب ہے اسی کتاب سے بات کی جائے تو بہتر ہے۔ تو دوستو، میں بھی انشاءاللہ اسی سے بات کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ ویڈیو ہوا میں بنا رہا ہوں، بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اور پوری تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد ہی میں ویڈیو بناتا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کو صحیح جانکاری دے سکوں۔ دوستو، یہودی جس کتاب کو مقدس مانتی ہے وہ تورات ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور دوسری کتاب زبور ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان دو کتابوں کے مجموعے کو انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 73 چھوٹے چھوٹے کتابوں کو ملا کر ایک کتاب لکھا گیا ہے جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی ان کا اختلاف ہے۔ لیکن قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے دوستو جس پر سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ پر سب کا اتفاق نہیں ہے، ان میں سے کچھ 73 مانتے ہیں، کچھ 66 مانتے ہیں، اور کچھ لوگ 27 مانتے ہیں۔ بہرحال اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک جز کہہ لیجئے یا ایک کتاب کہہ لیجئے، اس میں ایک جز کا نام ہے استثناء، جس کو انگلش میں ڈیوٹرونومی کہا جاتا ہے اور ہندی میں ویوستھا وورن کہا جاتا ہے۔ یہ تورات کا 5واں حصہ ہے۔ اس کتاب کے سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، میں تمہارے بھائیوں کے درمیان میں سے، بھائیوں سے مراد نبیوں میں سے، ایک نبی پیدا کروں گا جو تمہاری طرح ہوگا، لیکن میں اس کے منہ میں اپنی الفاظ ڈال دوں گا اور وہ ان سے وہی کہے گا جو میں اس کو حکم دوں گا۔ یہ عیسائی یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ جو پیشین گوئی موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، اس سے مراد ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اس لیے یہ لوگ یہ پیشین گوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمجھ بیٹھے۔ دوستو، بالفرض اگر مان لیا جائے کہ اس پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے اگر یہی دو اصول ہیں، تو پھر بائبل میں ذکر کیے گئے تمام پیغمبر جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام وغیرہ، سب یہودی بھی تھے اور پیغمبر بھی۔ تو پھر یہ پیشین گوئی ان نبیوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچی گئی؟ یہ اس قوم کی شرارتیں ہیں دوستو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف فرما دیا کہ اے موسیٰ، میں تمہاری ہی بھائیوں میں تمہاری ہی طرح، یعنی جس طرح تمہارے ماں باپ ہیں اسی طرح اس کے بھی ماں باپ ہوں گے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف حکم خداوندی سے پیدا ہوئے۔ دوسری بات، دونوں نے شادیاں بھی کی اور ان کے بچے بھی تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور نہ ہی ان کے بچے تھے۔ تیسری بات، دونوں کی وفات فطرتی طور پر ہوئی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد یہ بات صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں بہت فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اگر کوئی ماں باپ والا نبی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسی کتاب میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ نبی فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا۔ فاران جو ہے مکہ مکرمہ میں ہے۔ دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن ان میں سے ایک بھی نبی مکہ میں پیدا نہیں ہوئے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو پھر وہ پیشین گوئی
جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام یا اور کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، یہ جو باتیں میں نے کہی ہے یہ قرآن شریف سے نہیں بلکہ ان کی ہی کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ جن کو وہ مانتے ہیں اسی کتاب سے کہی ہے، کیونکہ اگر میں قرآن شریف سے کہوں وہ تو مانیں گے نہیں، کیونکہ وہ قرآن شریف کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں نے انہی کی کتاب سے کہی۔ لیکن پتہ نہیں پھر بھی اس قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ دوستو، اگر آپ عیسائی سے پوچھیں گے کہ آپ کی کتاب میں یہ ذکر آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، وہ کون سے نبی ہیں، وہ آج تک نہیں بتائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ شاید آنے والے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ حالانکہ دوستو، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، عیسائی جو ہے یہ پہلے سے گمراہ نہیں تھے بلکہ یہ بعد میں گمراہ ہوئے، اور ان کو گمراہ کرنے والا بھی یہودی ہے۔ یہ اتنی بدترین اور بری قوم ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان لوگوں کی باتیں نبیوں کو بتا دیتے تھے، اور بڑے دعوے کے ساتھ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے چہیتے ہیں اور جہنم کی آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، کیونکہ یہ قرآن کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ دوستو، ایک زمانہ تھا جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، حکومت اور بادشاہت سب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دی تھی، لیکن بعد میں ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے حکومت چھین لی۔ کیونکہ یہودی قرآن کو نہیں مانتے، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے بڑے مجرم ہیں۔ ان کا آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ قوم ہیں۔ دوستو، یہودی جو بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اور وہ بیت المقدس کو قبضہ کرنے کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے دوستو، سلیمان علیہ السلام جو ان کے نبی ہیں، جن کو یہ مانتے بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کر پوری دنیا میں حکومت کی تھی۔ دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت پہلے یہودیوں کی قائم ہوئی ہے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے۔ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی ہیں اور پوری دنیا میں ہماری خلافت رہی ہے، اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ میں دنیا کی حکومت تمہارے ہاتھ میں دوں گا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے دوستو کہ ہم نے ان سے وعدے کیے تھے ان کے اچھے عمل پر، جب انہوں نے اچھے عمل چھوڑ دیے اور خدا کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حکومت چھین لی۔ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس سے جو حکومت کی تھی اب اس کو دوبارہ بحال کرنا ہے، اس لیے وہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بڑے لمبے چوڑے پلاننگ ہیں دوستو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف فلسطین پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا میں حکومت کرنا چاہتے ہیں، بالکل ویسا ہی جیسے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ اب یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے، ان کے اعمال اچھے تھے، تمہارے تو اعمال ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ بہرحال یہ انتہا بدترین اور بری قوم ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بدترین قوم کے ظلم سے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کو قیامت تک آباد فرمائے۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔